Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 8th क्लास के स्टूडेंट्स टुडे हम जो लेसन आज पढ़ेंगे उस लेसन का नाम है जुडिशरी। ये आपकी किताब पॉलिटिकल साइंस का 5वां लेसन है और T1 का पहला सबक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जुडिशरी के बारे में कुछ मालूमात आपको देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह मेरा जो ये वीडियो है अच्छी तरह सुन लें और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप ज़हन नशीन करेंगे और इंशाअल्लाह आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह कामयाब होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे ये जुडिशरी क्या होता है, इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं और ये जुडिशरी जो है ये क्यों ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी सी what is judiciary. A judiciary is an institution empowered to administer justice. ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मुल्क में जस्टिस को एम्पावर करता है। यानी आपने पढ़ा है पिछले सबक में लॉ के बारे में कि लॉ जो है ये कितना ज़रूरी है, लेकिन जो लॉ है वो जुडिशरी ही बनाते हैं। इसलिए ये एक इंस्टीट्यूशन है जो हुकूमत में कानून को, जस्टिस को एम्पावर करता है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, जुडिशरी जो है इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली फंक्शन इसकी है टू डू जस्टिस। ये अहम चीज है जो जुडिशरी की फंक्शन है कि ये मुल्क में जस्टिस फराहम करता है, इंसाफ फराहम करता है। और दूसरा फंक्शन जो है जुडिशरी का वो है इट पुनिशेस ऑल दोज पीपल हु ब्रेक लॉ। मुल्क में जो कवानीन होते हैं, अगर कोई भी शहरी इन कवानीन को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जुडिशरी इनको सजा देता है। और तीसरी फंक्शन जो जुडिशरी की है वो है प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। प्यारे बच्चों, ये फंडामेंटल राइट जो है ये आपने 6th में पढ़े हैं, 7th में पढ़े हैं। बुनियादी हुकूक जो हैं शहरियों के, तो जुडिशरी जो है ये इन बुनियादी हुकूक की हिफाजत करते हैं। यानी हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं, इक्वालिटी है, इस तरह रिलीजन जो है ये भी बुनियादी हुकूक में आते हैं। हमारे एजुकेशन जो है ये बुनियादी हुकूक में है। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है ये भी बुनियादी हुकूक में है।
اور آپ جانتے ہیں کہ تعلیم جو ہے آج کل ہر ایک کو تعلیم ہونی چاہیے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ اگر لڑکے کو تعلیم دی جائے اور لڑکی کو تعلیم نہیں دی جائے تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، تو جوڈیشری جو ہے یہ ان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے۔ لہذا ہماری بہت سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، تو ان کا جو تحفظ ہے وہ جوڈیشری کرتا ہے، یہ اس کی تیسری فنکشن ہے۔ اور اس طرح چوتھی فنکشن جو ہے جوڈیشری کا وہ ہے انٹرپریٹیشن آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن۔ اور کانسٹیٹیوشن کے بارے میں اور لا کے بارے میں آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ قانون کتنے ضروری ہیں، اور پھر جب ملک میں کانسٹیٹیوشن بنتی ہے تو کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں جو انٹرپریٹیشن آف لاز اینڈ کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے تو یہ جوڈیشری جو ہے یہ لاز اور کانسٹیٹیوشن میں انٹرپریٹیشن آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن یہ بھی اس کے ایک فنکشن ہے۔ اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے چوتھا وہ ہے پروٹیکشن آف دا کانسٹیٹیوشن۔ جو ملک کا آئین ہے اس کی جو پروٹیکشن ہے وہ جوڈیشری کرتا ہے۔ اور جو یہ جوڈیشری ہے یہ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ ہر ایک ڈیموکریٹک ملک جو ہوتا ہے، جمہوری ملک جو ہوتا ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ جوڈیشری جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، آزاد ہونی چاہیے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ اب میں آپ کو جوڈیشری میں کچھ اور باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جوڈیشری میں 3 قسم کے کورٹ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لاور کورٹ، دوسرا ہوتا ہے ہائی کورٹ، اور پیارے بچوں تیسرا جو ہے وہ ہے سپریم کورٹ۔ جو لاور کورٹ ہوتے ہیں میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ ہمارے جو گاؤں ہوتے ہیں، قصبے ہوتے ہیں، یعنی ٹاؤنز ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں، وہاں جو کورٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لاور کورٹ بولتے ہیں۔ تو ان لاور کورٹوں میں جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں وہ تحصیل لیولوں پر یا ڈسٹرکٹ لیولوں پر، جن کو ہم سیشن کورٹ بولتے ہیں، وہاں ان معاملات کو، ان کیسز کو حل کیا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وقت کوئی کیس لاور کورٹ میں حل نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس کو ہائی کورٹ میں لیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ جو ہے یہ اسٹیٹ میں، ہر اسٹیٹ میں ایک ہائی کورٹ ہوتا ہے۔ تو ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے
کہ جو کیسز تحصیل یا ڈسٹرکٹ کوارٹر سے آتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی کیس ہائی کورٹ میں حل نہیں ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سپریم کورٹ میں لیا جاتا ہے. پیارے بچوں، جو سپریم کورٹ ہوتا ہے وہ ملک میں ایک ہوتا ہے، ایک سپریم کورٹ ہوتا ہے، اور اس کو ہم ایپیکس کورٹ بھی کہتے ہیں. تو سپریم کورٹ میں جو سپریم کورٹ the Supreme Court found the case guilty but acquitted the all cases. اور سپریم کورٹ یہ ہائیسٹ کورٹ ہوتا ہے، تو سپریم کورٹ کے پاس ایسے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو جو بریک دا لا کرتے ہیں ان کو سزا دے سکتے ہیں، اور ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ آخری ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہائی کورٹ میں یہ اسٹیٹ کا اٹ از دا ہائیسٹ کورٹ ان دا اسٹیٹ، اور ہائی کورٹ میں ہم اپیل کرتے ہیں اور کیس کو سپریم کورٹ تک پہنچاتے ہیں. اسی طرح جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہوتا ہے اس میں ہم جو ڈسٹرکٹس کے اندر معاملات ہوتے ہیں ان کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیز آر سم پوائنٹس جو ہم نے جوڈیشری کے بارے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. اب جو جوڈیشری ہے تو اس میں زیادہ تر معاملات سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ہوتے ہیں. تو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اٹ از دا ایپیکس کورٹ ان انڈیا، اور ہندوستان میں جو سپریم کورٹ ہے وہ دہلی میں ہے. اور سپریم کورٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو ہم چیف جسٹس کہتے ہیں، جس کو ہندوستان کا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا ہے. ہندوستان جب آزاد ہوا انگریزوں سے تو سب سے پہلے جو پہلی جو جج وومن تھی سپریم کورٹ کی اس کا نام تھا مسز میرا صاحب فاطمہ بی بی. اور ہندوستان میں سب سے پہلے سپریم کورٹ 26 جنوری 1950 میں اسٹیبلشڈ ہوا. سپریم کورٹ کا جو جج ہوتا ہے جب
اس کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو اس وقت اس کی عمر 65 ایئرس ہونی چاہیے. اور سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں ان کو پارلیمنٹ فکس کرتا ہے. سپریم کورٹ کے جج کی جو سیلری ہے وہ تقریباً 2,80,000 ہوتی ہے. تو دیز آر سم پوائنٹس جو آپ کو یاد رکھنے ہیں. تو میرے خیال میں آج بس اتنا ہی ہے. تو مزید جوڈیشری کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. آج اتنا ہی ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.